لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روزے میں اپنے لیے اجازت طلب کرنے کیوں گئے؟ وہ بھی کہتے نا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو روزے پر لے جانا اور اجازت مانگنا۔ اس پر تفصیل سے رہنمائی فرما دیں۔ بھائی اسامہ انجینئر بیچارے کو دین کا کوئی علم بھی نہیں ہے، وہ انجینئر بنا ہے کالج پڑھ کے اور مولوی بنا ہے گھر بیٹھ کے مطالعہ کر۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کا علم کتنا ہے۔ جو انجینئرنگ کے لیے کالج جائے، یونیورسٹی جائے، انسٹیٹیوٹ جوائن کرے، ٹیوشن سینٹر جوائن کرے، پروفیسروں کے پاس بیٹھے اور پھر سارے معاملات کرے، پھر جا کر انجینئر کہلائے، پتہ نہیں کیا ہے یا نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے لیے اور آپ کے لیے بڑی خوشی نصیبی کی بات ہے کہ آج ہمارے ساتھ حافظ آن لائن تجوید اکیڈمی پر موجود ہے ایک ایسی شخصیت جو مناظر اسلام اور علماء حق میں سے ہے، جس کو دنیا جانتی ہے اور سوشل میڈیا میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔ نام ہے حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب، حفظہ اللہ تعالی۔ مفتی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت ہمیں دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، میرے شاگرد انجینئر مرزا کے متعلق محمد اسامہ جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہے سوال کرنا چاہتا ہے۔ جی محمد اسامہ صاحب، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب سن رہے ہیں۔ انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا اور اندر سے آواز آئی کہ دوست کو دوست۔ انجینئر علی مرزا کہتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جنازے کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا اور اندر سے آواز آئی کہ دوست کو دوست تک پہنچا دو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روزے میں اپنے لیے اجازت طلب کرنے کیوں گئے؟ وہ بھی کہتے نا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری میت کو روزے پر لے جانا اور اجازت مانگنا۔ اس پر تفصیل سے رہنمائی فرما دیں۔ بھائی اسامہ انجینئر بیچارے کو دین کا کوئی علم بھی نہیں ہے، وہ انجینئر بنا ہے کالج پڑھ کے اور مولوی بنا ہے گھر بیٹھ کے مطالعہ کر کے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کا علم کتنا ہے۔ جو انجینئرنگ کے لیے کالج جائے، یونیورسٹی جائے، انسٹیٹیوٹ جوائن کرے، ٹیوشن سینٹر جوائن کرے، پروفیسروں کے پاس بیٹھے اور پھر سارے معاملات کرے، پھر جا کر انجینئر کہلائے، پتہ نہیں کیا ہے یا نہیں کیا۔ لیکن ہوتا عموماً ایسے مولوی بننا اتنا علم دین لاوارث ہو چکا ہے، گھر بیٹھ کے 4 کتاب ہے، حاجی حاجی یہ علم دین ہوتا ہے، اس علم دین کہتے ہیں۔ تو اس بیچارے نے اوٹ پٹانگ مارنے ہیں، اسی لیے مارنے ہیں کہ بیچارے کا حال یہی ہے۔ جب ہم نے ان کو چیلنج کیا کہ ہمارے ساتھ بیٹھے، جی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں، یہ سستی شہرت ہے، دنیا میری گفتگو کو دیکھ رہی ہے۔ انجینئر کا کلپ دیکھیں اور یوٹیوب پہ ہمارے کلپ دیکھیں، انجینئر کے ویڈیوز فیس بک پہ دیکھیں اور ہماری دیکھیں۔ سوشل میڈیا ہمیں کب سے جانتے ہیں، اسے کب سے جانتا ہے سوشل میڈیا۔ اللہ کے بندے، میں نے تو انجینئر کو جو جواب دیا، مجھے بڑے بڑے حضرات نے کہا کہ اس جیسے بندے کو آپ منہ لگاتے ہیں جس کو دنیا نہیں پوچھتی، آگ لگاؤ کھڈے لینے پاؤ حضرت کی گالے مٹی پاؤ انہوں، یہ کہتے ہیں مشہور ہونے کے لیے۔ میں بعض اوقات حیران ہو جاتا ہوں کہ بیچاروں کا علم کیا ہے۔ یہ جو اوٹ پٹانگ مار رہا ہے نا کہ حضرت ابوبکر نے حضور سے اجازت مانگی، حضرت عمر نے حضرت عائشہ سے کیوں مانگی، بے وقوف کو کوئی بات سمجھ آتی نا تو مسئلہ بن جاتا۔ روضہ اقدس جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے، اس قبر مبارک کے مالک، اس روضہ کے مالک رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو انہوں نے حضرت عائشہ کو دے دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا تعلق حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا اتنا زیادہ ہے جتنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے تعلق، اپنے معاملے کو دیکھ کر بات کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات ہوئی ہے تو قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وصیت فرمائی ہے، سورۃ کہف آیت نمبر 11، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں ابوبکر صدیق نے وصیت فرمائی کہ جب میں فوت ہو جاؤں میرا جنازہ رسول اللہ قبر پہ رکھنا، دعا یعنی کہ رسول اللہ پر صلاۃ السلام پڑھنا، پھر پوچھنا کہ ہذا ابو بکر بالباب، اجازت ہے ابو بکر کو، اجازت ملے دفن کر دینا۔ صحابہ لے گئے، انہوں نے سلام پڑھا، ادخل الحبیب الی الحبیب کا آواز آئی، دوست کو دوست تک پہنچا دو، ابو بکر قبر وہاں بن گئی۔ تو یہ ابو بکر صدیق نے اپنے تعلق کا اظہار کیا ہے۔ ایک تعلق کی حج ہوتی ہے، ایک تعلق کا پیار کا انداز ہوتا ہے جو ابو بکر صدیق کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔
حضرت ابو بکر اگر اماں عائشہ سے پوچھتے تو اماں عائشہ تو ان کی بیٹی ہے، انہوں نے تو لامحالہ اجازت دینی تھی. انہوں نے اماں عائشہ سے کیا پوچھا؟ لوگ کہتے ہیں اپنی بیٹی سے پوچھ کے قبر بنوا لی ابو بکر نے، یہ تو گھر کی بات ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر یہ الزام نہیں لینا چاہتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہ کام کیا جو دنیا میں کوئی نہ کر سکا. صدیق اکبر نے ایسی وصیت کر دیا جو عام بندے کی وہاں پہنچ بھی نہیں ہے. وہاں پہنچ کیسے سکتی ہے؟ اس کی پہنچ وہاں سوچ بھی نہیں جا سکتی. اور اس سوچ کو اللہ نے 100% ابو بکر کی پورا فرمایا. صحابہ کرام لے کر گئے. یہ نصیحت غلط ہوتی تو جنازہ اٹھانے والے حضرت علی ہیں، جنازہ اٹھانے والے حضرت عمر ہیں، جنازہ اٹھانے والے حضرت عثمان ہیں، جنازہ اٹھانے والے صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں. یہ ابو بکر صدیق کی وصیت غلط ہوتی ہے، عمل نہ کرتے تو یہ لے گئے.